اچھا اعتزاز صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اس کے بعد کمشنر راولپنڈی کا بیان، اور اب وہ کہہ رہی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، تو اگر کمیشن اس انتخابات میں دھاندلی کے لیے بننا چاہیے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر 2018 سے اس معاملے کو شروع کر دینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ تب بھی دھاندلی ہوئی ہے کہ نہیں؟ نہیں، اس میں تو بڑا یہاں آج کل تو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ دو راستے ہی رہ گئے. ایک یا تو گورنمنٹ بنا لی جائے، کوئی گورنمنٹ بنائے. اب گورنمنٹ 3 جماعتوں میں اس طرح کی بانٹ ہوئی ہوئی ہے اس وقت سیٹوں کی کہ کوئی ایک جماعت بھی خود نہیں بنا سکتی از خود. اور دوسرا یہ کہ جی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے، اور کیونکہ گورنمنٹ کوئی نہیں بنا سکتا، اور اس باعث نئے الیکشن ہو جائیں. اور کیا ملک متحمل ہے کہ ایک اور الیکشن ایک دم اگلے 3 مہینے میں ایک اور الیکشن کی موڈ میں اور کی انوائرمنٹ میں چلے جائے. تو میرا تو خیال ہے کہ مجھے پوچھا کسی نے پہلے بھی کہ یہ تو بڑا سمپل سا اس وقت علاج ہے. آپ وہ ریکارڈ دیکھیں جس پہ بہت سارے ایم این ایز یا ہارے ہوئے یا جیتے ہوئے ایم این ایز کو شکایت ہے جن نتائج پہ، اور فارمز 45 اور فارم 47 کو آپس میں ملا لیں اور اس معاملے سے نکلیں ایک دفعہ اور ختم کریں اس کو. تو ہر جگہ بس آپ نے فارم 45 لینی ہے اور ساتھ لینا ہے ایک فارم 47. اس میں ہر پولنگ اسٹیشن کی علیحدہ کاؤنٹ ہوگا فارم 45 میں، اور کنسالیڈیٹڈ کاؤنٹ ہوگا 47 میں. اگر دونوں ملتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر دونوں آپس میں ملتے ہی نہیں، اور ایک تیسری جو فارم کا سیٹ ہے وہ سارے کا سارا یا 90% ان فارم سے مختلف جو کلیم کر رہی ہے الیکشن کمیشن یا آر او کلیم کر رہا ہے، ان سے بالکل مختلف ایک سیٹ، ٹوٹلی مختلف، وہ کینڈیڈیٹ لیے پھر رہے اپنی بغل میں 200 صفوں کی فائل جس میں 200-250 پولنگ اسٹیشن کے نتیجے ہیں. تو پھر تو بڑا ساری پروسیس زخمی ہو جائے گی. اچھا سر، کوئی راستہ، بالکل صحیح سر، کوئی راستہ موجود ہے؟ جس طرح بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ آپ جے یو آئی سے رابطے بحال کریں، ہو بھی گئے، اچھے طور طریقوں پہ بات بھی ہو رہی ہے، تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی انہوں نے اشارہ تو دیا ہے، اکثر ان کے رہنما کہتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان؟ مجھے کچھ اتنی اس پہ امید تو نہیں ہے. وہ جو 3 نام میں نے لیے تھے پہلے، وہ جب اکٹھے ہوں تو اگر اختلافی نوٹ ذرا ہو چیئرمین بلاول بھٹو کا، تو وہ بھی ان کو سنبھال لینے کی اور آپس میں اس کو بھی انکلوڈ کر لینے کی. وہ انکلوسیو لوگ ہیں، وہ ان میں صلاحیت ہے. لیکن جو خان صاحب ہیں یہ ذرا ایکسکلوسیو ہے، انکلوسیو نہیں ہے. پر مینڈیٹ تو بہت زیادہ، میں بھی سمجھتا ہوں بہت بھاری مینڈیٹ لے گئے. اب یہ جتنی دھاندلی کی ہے کہ وہ دیکھو اس الیکشن میں بہت ساری باتیں بالکل پہلی مرتبہ ہوئی ہیں اس الیکشن میں. اچھا، پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ 90 دن سے آگے کسی اسمبلی کے زیادہ عرصہ رکھا گیا ہے، اور پنجاب اور کے پی کی اسمبلیز کو بے نگران ہی چلتے رہے. اور یہ بھی 90 دن سے گزار کے ایک نیشنل اسمبلی کے بھی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم کہ ایسا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کینڈیڈیٹس کو اٹھا کے لے جاتے رہے، اور 3 ہفتے بعد وہ بالکل بیانیہ بدل کے میں سیاست بھی چھوڑ رہا ہوں، میں الیکشن بھی چھوڑ رہا ہوں. اور یہ کبھی پہلے نہیں اتنا اس قدر ہوا ایک پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو اس طرح. پھر یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ آپ نے چھیننا شروع کیے ہیں کاغذات نامزدگی کوئی داخل کرنے جا رہا ہے تو اس کو. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کچھ آر اوز نے اپنے آپ کو بند ہی کر لیا ہے اور کوئی رستہ ہی نہیں دیا آر او کے پاس پہنچنے کو بہت سارے کینڈیڈیٹس کو. پہلی مرتبہ یہ شکایت آئی ہے کہ آر او کے سامنے اس کے کمرے سے اغوا کر کے لے گئے ہیں
ایک امیدوار کے یا تائید کنندہ کو یا نامزد کرنے والے کو. تو وہ پھر یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ اس میں جوڈیشری نے سپریم کورٹ نے وہ بھی سپریم کورٹ تک جا کے ایک پارٹی کو محروم کر دیا گیا اس کے سمبل سے. یہ کبھی پہلے نہیں ہوا. اور پھر ان کے سمبل بھی عجیب عجیب طریقے سے دیے ہیں. اور بہرحال سمبل کا اس کے نشان کا ہی واپس لے لینا اور اس کو بے نشان کر دینا یہ ایک کھلی خلاف ورزی ہے آئین کی. اور اس کو میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اب ایسی چیزیں. پھر یہ کبھی نہیں پہلے ہوا کہ ایک پارٹی کے لیڈر کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے اور الیکشن سے 3 دن پہلے اس کو 3 بڑی سخت سزائیں 30 سال کی سزائیں دے دیتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے نا یہ سزائیں بھی فیوریبل ایک آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سزائیں ہیں یہ بھی کچھ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں گئی ہیں اور سمپتھی ووٹ بہت زیادہ انہوں نے گین کر لیا ہے؟ بالکل جی بالکل. آپ دیکھیں نا یہ بھی تو انہوں نے بھی تو انتہا کی ججوں نے. ان تینوں ججوں کو مس کانڈکٹ کے نوٹسز ہونے چاہیے اور ان کی انکوائری اور ان کے خلاف تعدیبی کارروائی ہونی چاہیے. میں آپ کو بڑی سمپلی بتاتا ہوں. انہوں نے پروسیکیوشن کیس سارا لیا. پروسیکیوشن نے اپنی ساری اننگز کھیلی. سب کچھ اپنا سامنے پیش کر دیا عدالت کے سامنے. اب آتا ہے سیکشن 342 ضابطہ فوجداری کے وہاں کرمنل پروسیجر کوڈ. وہاں سے ڈیفینس یعنی ملزم کی اننگز شروع ہونی ہے. اب 342 کا بھی وہ پہلے 342 کے اسٹیٹمنٹ کے جو دیتا ہے اس میں اپنا سارا صفائی کا جو موقف ہے وہ پیش کرتا ہے وہ. اور پھر جو گواہ اور ثبوت دینے ہوتے ہیں وہ اس نے کرتے ہیں. امپائر جب پہنچے ہیں 342 پہ تو وہ ملزموں کو کہتے ہیں کہ جی آپ کا تو کیس ختم ہو گیا. یہ پہلی ٹیم جس نے بیٹنگ کیا یہ آل آؤٹ ہو گئی ہے 35 رنز پہ اور اب یہ میچ یہ جیت گئے ہیں. آپ کو کھیلنے کی اجازت ہی نہیں ہے. یہ ہوا ہے توشہ خانہ میں. یہ ہوا ہے یہی ہوا ہے وہ جو سائفر والے کیس میں. اب اس میں ایک تو انتہا جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ وکلاء جو استغاثے کے تھے ان کو حکم دیا گیا جج صاحب نے کہ حکم دیا کہ آپ صفائی کے طرف سے ملزموں کی جانب سے اپنے استغاثے کے گواہوں کو کی جرا کریں جی ان کے بیاف پہ. میں اپوائنٹ کرتا ہوں آپ کو ڈیفینس کاؤنسل. وہ ملزم وہاں کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے یہ نہ وکیل ہیں نہ ہم ان کو ریکگنائز کرتے ہیں نہ جانتے ہیں نہ کبھی ملے ہیں. جج صاحب کہتے ہیں نہیں آپ سوال کریں جی آپ سوال کریں. یہ ملزموں کے بیاف پہ سوال ہوگا. یہ کبھی ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا جی بالکل صحیح. اچھا صاحب یہ بتائیے گا اب چونکہ دونوں پارٹیوں کے درمیان معاملات طے پا رہے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بلاول اپنی مہم کے دوران بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ وزیر کا عہدہ لینا ان کی سب سے بڑی غلطی تھی. اوبویسلی ہی ول ناٹ بی ہیپی ان سائڈ لیکن سیاست میں کچھ حرف آخر نہیں ہوتا. تو بلاول صاحب خود بھی کسی پوزیشن پر سامنے آتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ آپ کی اس سلسلے میں ان سے بات ہوئی ہے؟ مجھے محسوس تو نہیں. وہ ناخوش تو ہوں گے اس پہ رہیں گے میرا خیال ہے. چیئرمین بلاول بالکل اس پہ ناخوش رہے گا. پر میں نے اسی لیے وہ 3 نام پہلے لیے اور چیئرمین بلاول کا نام نہیں لیا تھا پہلے. بٹ یہ انکلوسیو اتنے ہیں. پھر اس پہ پچھلی مرتبہ جب یہ بتایا چیئرمین بلاول نے کہ 2-3 مرتبہ انہوں نے سوچا کہ وہ استعفیٰ دے دیں فرام فارن منسٹرشپ. پر زرداری صاحب نے کہا کہ میں نے ان کو حرف دیا ہوا ہے اپنا دیٹ وی ول کنٹینیو ود یو ٹو دی اینڈ آف دی گورنمنٹ. تو اس لیے وہ نہیں انہوں نے استعفیٰ دیا. بٹ یہ اگر ہو گیا تو ایک بات میں تو سمجھتا ہوں ایکچولی تو وہ بدقسمت ہوگا جو اس وقت حکومت بنائے گا یا حکومت میں آئے گا. پاکستان کے حالات ایسے ہو گئے اور اب میاں صاحب تو آئے ہی حکومت بنانے کے لیے تھے. میاں صاحب کو تو اب لوگ میاں صاحب سنا ہے. یہ مطلب ہے خاکم بدہن
بات میں کر رہا ہوں تو وہ اب سنا ہے وہ کہتے ہیں اپنے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی مجھے کیوں بلایا، مجھے کیوں بلایا. بالکل صحیح. اچھا اعتزاز صاحب ایک آخری سوال سر ایک آخری سوال سر، ان بدترین حالات میں جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی چل رہے ہیں فی الحال تک، تو انہیں کوئی مشورہ آپ دینا چاہیں گے؟ بیکاز گنڈا پور صاحب کو وہ وزارت اعلیٰ نامزد دے رہے ہیں کے پی کے، آپ کو لگتا ہے یہ وہی غلطی ہے جو بزدار کو اپوائنٹ کر کے کی گئی تھی؟ نہیں، میں کوئی مشورہ تو نہیں دیتا. پی ٹی آئی کی اپنی اندرونی ان کے فیصلے ہیں، اور یہ جو علی احمد گنڈا پور صاحب ہیں ان میں ضرور بہت ساری صلاحیتیں بھی ہوں گی، کمٹمنٹ ہوگی ٹو دا پارٹی. کوئی نہ ڈر قسم کا آدمی چاہیے ان کو، ماچو قسم کا. وہ سیاست کے طور پہ ہی مے بی دا موسٹ اپروپریٹ پرسن. میں اس کا کیا کہہ سکتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ وہ دبنگ سے آدمی ہے، یقیناً ہے، اور شاید پی ٹی آئی کے ورکر کو ایسے کسی شخص کی سرپرستی کی ضرورت ہو، کیونکہ اور تو جس طرف بھی پی ٹی آئی دیکھتی ہے وہ سامنے اس کے دیوار ہی کھڑی ہے. بہت شکریہ.